الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں واضح طور پر، صاف طور پر بتا دیا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کبھی بھی یہ دوستی نہیں کر سکتا اور کبھی بھی تمہارے ساتھ بھلائی کا کام نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اپنے دربار سے نکالا تو وعدہ کیا، اس انسان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، شیطان کا تو بہت اونچا مقام تھا فرشتوں کے اندر، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا اور یہ انکار کر بیٹھا، میں کیوں سجدہ کروں، یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اور مٹی کو اوپر بھی ڈالے تو نیچے آ جاتی ہے اور آگ کو نیچے بھی جلائیں تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، میرا مقام اونچا ہے اور مٹی کا مقام نیچا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب میری بات تو نے نہیں مانی، نکل جا میرے دربار سے. تو اسی وقت اس نے کہا کہ اس انسان جس کی وجہ سے مجھے اللہ کے دربار سے نکالا گیا، کوئی آدمی کارخانے میں کام کرتا ہے، واچ مین چغلی کر کر یا اپنا کوئی آدمی چغلی کر کر کارخانے سے نکال دیتا ہے تو وہ اس کا دعویٰ دل میں رکھتا ہے اور موقع پا کر اسے ڈستا ہے. ہمارے ایک دوست تھے جہاں ہم جے نگر میں مسجد میں تھے، تو سعودی عرب کے اندر بڑے پوسٹ پر مینیجر تھے اور بڑے خیر خواہ، علماء کے بڑے ہمدرد، مساجد مدارس کو دل کھول کر امداد کرنے والے. نوجوانی کی عمر، چھوٹے چھوٹے 3 سال کی ایک بچی، 1 سال کی ایک بچی. جب انہوں نے ہندوستان کے ایک فرد کو دیکھا کہ دوران ملازمت وہ شراب پی کر آتا ہے تو اس کو بار بار انہوں نے تاکید کی، منع کیا، مان نہیں رہا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو کام سے نکلوا بھی دیا اور اس کے جو ایک بڑے رشتہ دار تھے ان کو جا کر بتا دیا، بھئی جب اپنی بیوی کو، بچوں کو، اپنے ملک کو آدمی چھوڑ کر سعودی آتا ہے تو کمانے کے لیے آتا ہے، اور یہ آدمی شراب پی رہا ہے، اگر پولیس کے ہاتھوں پکڑا جائے گا، کوڑے لگیں گے، سزا ہوگی اور خامخواہ نوکری سے نکالا جائے گا. تو یہ بات اس کے ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر بیٹھ گئی کہ اس کی طرف سے میں نوکری سے نکالا گیا اور دوسری جگہ نوکری مل بھی گئی، 2-3 سال عرصہ بھی ہو گیا، رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ اعتکاف کے اندر موجود تھے. پھر اچانک خبر آئی کہ ان کو مار دیا گیا. وہی لڑکا ان کے مکان تک پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا، کال بیل مارنے لگا. وہ نماز کے اندر موجود تھے، ان کے خسر نے کہا کہ بھئی نماز پڑھ رہے ہیں، کہا جلدی سے بھیجو، بات کرنا ہے کچھ لین دین کے بارے میں. اب جو نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو ان کو بھی شبہ ہوا، ہاتھ میں ڈنڈا لے کر ان کے پیچھے گئے تو جو نیچے گئے اوپر آئے ہی نہیں. ایک چھرا تھا، اس کو گھوم دیا اس نے سینے میں اور پھر وہ رفو چکر ہو گیا، ایئرپورٹ کے اندر بعد میں پکڑا بھی گیا. تو جب یہ نیچے اترے تو دیکھا کہ لاش پڑی ہوئی ہے، بالکل نوجوان، اللہ ان کو ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ
انسان ہو یا شیطان ہو دل کے اندر وہ چیز رکھ لیتا ہے. تو انسانوں کے تعلق سے اس نے کہا کہ اس کی وجہ سے میں نکالا گیا ہوں. تو اب وہ دنیا میں ہزار جتن کرے گا، ہزار طریقے کرے گا کہ کسی طریقے سے میں جب جہنم میں جا رہا ہوں انسانوں کو لے کر میں جہنم کے اندر جاؤں. تو اب داڑھی مڈانے والوں کو کہے گا، ان کو ایک عذر دے گا کہ بھئی ملیشیا میں لوگ داڑھی مڈاتے ہیں، مصر میں داڑھی مڈاتے ہیں، امام صاحب داڑھی مڈاتے ہیں، قاری صاحب یہاں جو عالمی مظاہرہ قرات ہوتا تھا اس کے اندر مصر کے جو قاری آتے چہرے پر سنت نہیں ہوتی. اب اس کو وہ دلیل دیتا، اتنے بڑے قرآن کے ماہر قاری قرآن اگر داڑھی رکھنا ضروری ہوتا تو یہ کیوں داڑھی مڈاتے؟ اس کو وہ دلیل فراہم کرتا. بے پردہ عورت کو اس کی دلیل فراہم کرتا، سود کھانے والے کو اس کی دلیل فراہم کرتا، جھوٹے تاجر کو اس کی دلیل فراہم کرتا کہ بھئی آج جھوٹ بولے بغیر، مکاری کرے بغیر کاروبار چل نہیں سکتا. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ کہ شیطان گناہوں کو خوبصورت بنا کر انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے. گناہ کو گناہ کی نحوست کے ساتھ پیش کرے گا تو کوئی آدمی گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو اس لیے گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. کہے گا کہ نبی پر درود پڑھنا کوئی بری بات ہے تو تم فجر کے بعد نبی پر درود پڑھو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. اگر کوئی اس کو یہ سمجھائے کہ حضرت ابو بکر صدیق کیا پڑھا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے عاشق تھے، وہ پڑھا کرتے تھے، تو اب ان کو وہ کہتا ہے کہ درود پڑھنے میں کیا خرابی ہے. اس کو ان کی دلیل دے دیا. جمعرات کی فاتحہ کہا کہ اگر مری ہوئی ماں کی مغفرت کی دعا کی جائے، مرے ہوئے باپ کی مغفرت کی دعا کی جائے، کیا غلط ہے؟ اور یہ کھانا غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے. اب لاکھ ان کو سمجھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر لوگ مرتے تھے نہیں مرتے تھے؟ مرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحومین سے محبت تھی نہیں تھی؟ لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 40 ماہ کیا، کبھی جمعرات کی فاتحہ کی، اور کبھی آپ نے جو ہے ان کا سالگرہ کی؟ نہیں کی. اب وہ ماننے کے لیے کہا ایسی مسجد کہاں ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ ایسا مائک کہاں ہوتا تھا؟ ایسا فین کہاں ہوتا تھا؟ ایسی مولڈنگ کہاں ڈالتے تھے؟ ایسی لفٹ کہاں ہوتی تھی؟ ایسا اسپیکر کہاں ہوتا تھا؟ جب یہ نہیں ہو رہا تو یہ بھی کر سکتے ہیں. اس طریقے سے ہر برے کام کرنے والے کو اس کے دل و دماغ کو مطمئن کرتا ہے شیطان کہ جو تو کر رہا ہے صحیح ہے، اسے آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا. فاتحہ دلانے والا، 11ویں شریف کرنے والا، 12ویں شریف کرنے والا کبھی گناہ سمجھ کر نہیں کرتا، تو سمجھتا ہے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت، اگر ان کے نام سے کھانا کھلا دیا جائے کیا برا ہے؟ لیکن اسے کون سمجھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتے ہیں؟ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد کیا صدیق اکبر نے نبی کے نام کا کھانا کھلایا؟ کیا عمر فاروق نے کھلایا؟ اب وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. دل دماغ کی کھڑکیوں کو بند کر دیتا ہے شیطان، عقل پر تالا لگا دیتا ہے. فجر کی نماز کے بعد الفاتحہ، مرحومین کے لیے ایصال ثواب، مسلمانوں کی مرحومین کے لیے کیا برا ہے؟ بھئی اگر کسی مرحوم کے بارے میں یہ دعا کی جائے اللہ اس کے قبر سے عذاب ہٹا دے، اللہ اس کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دے، تو ہمارے باپ کا کیا جانے کا. لیکن شیطان اسے دل کے اندر کہتا ہے یہ کرو، یہ کرنے کے اندر ثواب ہے. سوال یہ کہ کوئی عبادت ہمارے کرنے سے عبادت ہوتی ہے یا کوئی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے عبادت ہوتی ہے؟ جس چیز کا تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر موجود ہو اور پھر اس کو آپ نے نہ کیا ہو، اسے آج کریں تو اس کام کو بدعت کہا جاتا ہے. مرحومین آپ کے زمانے میں ہوتے تھے، بزرگان دین اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، تو ان کے نام کا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلا سکتے تھے، ان کے نام کا جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا سکتے تھے. تو بہرحال
شیطان ہر انسان کو، ایک صاحب حج کو جا کر آئے، آنے کے بعد انہوں نے نمازوں کو چھوڑ دیا، حج سے پہلے کم سرس نماز پڑھا کرتے تھے، اس کو شیطان کیسا مطمئن کرتا ہے دیکھیں، یہ جو بے نمازی آپ جائیں گے بے نمازی ملے گا، داڑھی مڈا ملے گا، ٹی وی دیکھنے والا ملے گا، بالکل آپ کو دلیل دے گا، کچھ لمحوں کے لیے آپ کے پیروں تلے سے زمین ہٹ جائے گی، ارے یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کاروباری آدمی کہے گا اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کے طلب کرنے کو افضل ترین عبادت قرار دیا ہے، نماز تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، اگر میں اپنی بیوی کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالوں گا، اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالوں گا تو پھر نماز پڑھوں گا تو نماز ہی قبول نہیں، پہلے حلال روزی کا بندوبست کر لوں اور پھر نماز پڑھوں۔ ہر ایک کے پاس ہر گناہ کی ایک دلیل ہے۔ وہ حاجی صاحب حج کر آئے، نمازوں کو چھوڑ دیا، اتفاقاً ان کے دکان جانا ہوا اور میں نے پوچھا کہ حاجی صاحب نماز میں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ ہی لوگ تو ممبر میں چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ حرم شریف کی ایک رکعت 1,00,000 رکعتوں کے برابر ہے، اور ہم جب حج بیت اللہ کو گئے تھے تو 40 دن میں 20 دن حرم پاک کی نماز ہم نے پڑھی ہے۔ اب اس کا کیلکولیشن کیجئے گا آپ کہ دن میں 5 نمازیں اور 5 لاکھ، تو 5 لاکھ نمازیں، 5 لاکھ فجر ہمارے پاس ہیں، 5 لاکھ ظہر ہمارے پاس ہیں ایک دن کے، تو پھر جو ہم نے 20 دن 22 دن نماز پڑھی تو اب اللہ تعالیٰ الٹا مجھے دینا پڑے گا نمازیں، میں الٹا اللہ کو قرض دے چکا ہوں نمازوں کا، حدیث ہے یہ، اور علماء کہتے ہیں 1 رکعت کا 1,00,000 رکعت کے برابر ثواب ملتا ہے، تو 5 نمازوں کا ہر ایک نماز کا 1 لاکھ، ایک فجر پڑی 1,00,000 فجر کا، تو 20 پر 2 دن کے 20 پر 2 لاکھ فجر، 20 پر 2 لاکھ ظہر۔ اب میری زندگی ہو گئی ہے 40-45 سال، اور علماء کہتے ہیں اس امت کے اوسط عمر 60 پر 3 سال ہے، اس امت کے جو عمر کا ایوریج ہے وہ 60 پر 3 سال ہے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک 63 برس کی عمر میں ہوا، تو ایک اوریج رکھ دیا گیا، کوئی کم میں بھی مر سکتا ہے اور کوئی اوٹی جی کر بھی مر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس کا انتقال 60 پر 3 سال کی عمر کے اندر ہو تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے عمل کرنے کی توفیق دی۔ موت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے اے اللہ 60 پر 3 سال میں میرا جنازہ اٹھا ڈال، دل میں یہ تمنا رکھنا میرے محبوب اس دنیا میں 60 پر 3 سال کے اوپر نہیں رہے تو میں کیا کر کون سا تاج محل میری جورو کے نام بنانا ہے، میرے بابا کا نام کون سا لال قلعہ بنانا ہے، جب اللہ نے کائنات کے سردار کو، امام الانبیاء کو، خاتم الانبیاء کو 60 پر 3 سال سے زیادہ اس دنیا کے لیے مناسب نہیں سمجھا تو دل میں یہ تمنا کرنا، یہ حسرت کرنا کہ ایک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے ہلکے خراٹے آ جاتے تھے، اگر کوئی آدمی سو رہا ہے اور اس کے خراٹے آ رہے ہیں تو یہی کہا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کا عمل مل رہا ہے۔ یہ بھی ایک سنت ہے، غیر اختیاری طور پر اللہ نے ہمارے کسی عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق بنا دیا اور ہم نے اس میں ثواب کی نیت کی، اللہ اس میں اجر دے گا۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک مشہور استاد ہیں مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی، بڑے زبردست اور بڑے علم ادب کے ماہر اور بڑے متقی، بڑے پرہیزگار۔ ارے دارالعلوم دیوبند تو الہامی ادارہ ہے، دارالعلوم دیوبند جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر قائم کیا ہوا ادارہ ہے۔ اولیاء، اختاب اور وقت کے ابدال نے اس ادارے کو قائم کیا ہے۔ مجاہدان آزادی اس ہندوستان پر جب انگریز کا تسلط اور انگریزیت کا تسلط ہونے لگا تو تھانہ بھون کے اندر
حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، امداد اللہ مہاجر مکی، حافظ ضامن، یہ پوری ٹیم مل کر وہاں میٹنگ کیا کرتی تھی کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر بڑے خطرناک حالات آنے والے ہیں۔ دیکھو یاد رکھو، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، مسجد کی تعمیر کرنا، یتیموں مسکینوں بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کرنا، یہ ثواب کا کام ہے۔ ایسے ہی عین ثواب کا کام، عین فرض یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے احوال کی خبر رکھے، دشمنوں کی سازش کو جانے کہ یہود ہمارے تعلق سے کیا سازش کرتا ہے، عیسائی کیا کرتا ہے، کافروں کے کیا منصوبے ہیں۔ مسلمان یہ سوچے کہ اب لوک سبھا کا جو الیکشن 17 اپریل کو بنگلور کے اندر ہونے جا رہا ہے، ایسا نہیں کہ یہ شریعت سے ہٹی ہوئی چیز ہے، نماز جیسے شریعت میں ہے، روزہ جیسے شریعت میں ہے، اپنے حاکموں کا تقرر کرنا، اپنے عمراء کا تقرر کرنا اور ظالم کو ہٹانا، مظلوم کو اس کا حق دینا، یہ بھی حدود شریعت کے اندر آتا ہے۔ ورنہ ہمارے اکابرین نورانی قاعدہ پڑھاتے ہوئے رہ سکتے تھے، انگریز موٹی موٹی رقم دے سکتا تھا ان کو، بخاری پرنٹ کر کر دے سکتا تھا، ان کی کتابیں پرنٹ کر کر دے سکتا تھا، اور اس زمانے کے اندر ہزاروں روپے تنخواہ ان کو دے سکتا تھا۔ لیکن قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جو دارالعلوم دیوبند کے اصول حج گانا جو 8 اصول لکھے، اس کے اندر ایک بات یہ بھی لکھی کہ ہم غریبوں، فقیروں، یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں اور بے کسوں کے سامنے اپنی چادر پھیلا کر ان کی بھیک تو لے لیں گے لیکن حکومت کی مدد نہیں لیں گے۔ اس لیے حکومت کی مدد لے لیں گے تو پھر آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی ہمیں طاقت نہیں رہے گی۔ آپ مجھے روپیہ دے دیں گے، آپ مجھے پیسہ دے دیں گے اور پھر سود کا کاروبار کریں گے تو مجھ میں ہمت نہیں ہوگی۔ آپ کا روپیہ کھا کر، پیسہ کھا کر، دعوت کھا کر میں کہوں کہ حضرت حاجی صاحب، سیٹ صاحب سود حرام ہے، تو کہیں گے حضرت گھر کا کھاتے وقت یاد نہیں آیا، تحفہ لیتے وقت یاد نہیں آیا۔ بڑی دور کی سوجی حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے وہ 8 اصول کے اندر لکھ دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ پڑھتے پڑھاتے رہتے تو ان کو تاج محل لال قلعہ بنا کر دیتا انگریز، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کو ہندوستان کی حالت پر خبر رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے اکابرین کی سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ امت پر جو احوال پیش آتے ہیں اس پر امت کا ہر فرد اس پر خبر رکھے۔ ہمیں کسے ووٹ دینا چاہیے، کسے ووٹ دینا نہیں چاہیے۔ ظالم تو سبھی ہیں، سب ظالم ہیں، لیکن ظلم کس میں کم ہے؟ کون تشدد کم کر سکتا ہے؟ کون کسی حد تک مسلمانوں کے سامنے روٹی کا ٹکڑا ڈال سکتا ہے؟ کل ہماری بات پارلیمنٹ تک پہنچا سکتا ہے۔ ورنہ کافر کو ووٹ دینا کہاں جائز ہے؟ ہندو کو ووٹ دینا جائز ہے؟ وہ تو ہندو ہے، اللہ کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے۔ جب نظام خلافت راشدہ کا نہیں چل رہا ہے، ووٹنگ کا چل رہا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہم احوال پر خبر رکھیں۔ مینیفیسٹو بی جے پی کا کیا ہے، مینیفیسٹو کانگریس کا کیا ہے؟ انہوں نے جو قرطاس ابیض وائٹ پیپر جو ڈکلیریشن دیا ہوا ہے کہ ہم حکومت پر آئیں گے، ہم گدی پر آئیں گے، ہمارا پرائم منسٹر اگر دلی کے لال قلعے پر جھنڈا لہرائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بی جے پی کے مینیفیسٹو کے اندر یہ بات ہے کہ رام مندر ہم بنا کر رہیں گے، اقلیتوں کے حقوق کو تلف کر کر رہیں گے، مسلمانوں کو ان کو سبق بتائیں گے۔ ان سب چیزوں کو جاننا مسلمانوں کو اتنا ہی ضروری ہے جتنا تسبیح کے بارے میں جاننا ضروری ہے، درود پاک کے بارے میں جاننا ضروری ہے، جماعت کے بارے میں جاننا ضروری ہے، مدرسے کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ دین اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ مسجد کی 4 دیواری کے اندر ملا بن کر رہ جائے اور بازار میں جا کر کافروں والی زندگی گزارے۔ دین اس بات کا نام ہے کہ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گڑھے تک آپ دین اللہ کے حکم کو اللہ کی زمین کے اندر نافذ کریں۔ تھانہ بھون کے اندر یہ حضرات بیٹھ کر میٹنگاں کیا کرتے تھے۔ انگریز کو علم ہو گیا کہ یہ لوگ کچھ علماء، میں نے کہا آپ کو کہ یہ اگر انگریز کی چاپلوسی کرتے، انگریز کو خوش کرتے، ہزاروں روپے تنخواہیں پا کر
یہ خوش رہ سکتے تھے، لیکن ہندوستان کے اندر آنے والے احوال پر ان کی نگاہ تھی کہ انگریز اس ملک کے اندر رہے گا، اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، ٹوپی چلی جائے گی، ہیٹ آ جائے گا، مدرسہ چلا جائے گا، اسکول آ جائے گا، اذان ختم ہو جائیں گے، اذان کی جگہ گانے اور سنگیت سنائے جائیں گے۔ ان حضرات کو ہی انتا فیملی پلاننگ کی جائے گی، مسلمانوں کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہیں کیا جائے گا، ایک سول قبرستان ہوگا، وہاں ہندو کا مردہ بھی جلایا جائے گا، وہاں عیسائی کے تابوت کو بھی دفن کیا جائے گا، وہاں مسلمان کی لاش کو بھی ڈالا جائے گا، اور آئندہ چل کر ذبیحہ نہیں ہوگا، جانور کو ذبح نہیں کیا جائے گا، سرکاری مذبح خانے کے اندر کرنٹ کے جھٹکے سے جو جانور مارے جائیں گے ان کا گوشت سرکار فروخت کرے گی۔ ان سب چیزوں پر ان کی نگاہ تھی ہمارے اکابرین کی، لیکن کسی جاسوس نے، کہتے نا اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، تھانہ بھون کی خبر انگریزوں تک پہنچا دی، انگریز نے تھانہ بھون کو ستیہ ناش کر دیا، لاشوں کے ڈھیر وہاں پر بچھا دیے، ہر درخت کی ہر ڈالی پر ایک مسلمان کی لاش لٹکی ہوئی تھی، اور چلے گئے۔ کئی مہینوں کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس تھانہ بھون کے اندر داخل ہو سکے، لیکن جب ہمارے اکابرین جب چپکے سے کہ اب تھانہ بھون کو انگریز نے بھلا دیا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مسلمان یہاں قدم نہیں رکھ سکتا، چپکے سے داخل ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں شہداء کے تعلق سے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں مرے ہوئے کو میت تک مت کہو، مردہ تک مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اللہ کے پاس وہ روزی پانے والے ہیں۔ اس کا زندہ نمونہ 1857 کے آس پاس ہمارے اکابرین نے تھانہ بھون کے اندر دیکھا کہ جو لاش درختوں پر لٹکی ہوئی ہے اور سڑکوں پر پڑی ہوئی ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی ان کے اوپر گولی چلائی گئی۔ جب ان کے زخموں کو چھویا گیا تو پھر خون کے فوارے نکلنے لگے، تو پھر تجہیز و تدفین جو شریعت کا طریقہ تھا اس پر انہوں نے کیا۔ اب علماء نے مشورہ کیا کہ تھانہ بھون نگاہ میں آ چکا ہے انگریز کے، تو چنانچہ اتر پردیش کے اندر ایک علاقہ تھا ضلع سہارنپور کے اندر جس کو دیوبند کہا جاتا تھا، اس علاقے کے اندر چور اچکے ڈاکو جانے ڈرتے تھے، اور وہ مشہور تھا کہ وہاں پر شیاطین بند رہتے ہیں اور دیو بند رہتے ہیں۔ دیو سمجھ رہے ہیں آپ، دیو بڑے بڑے شیطان یہاں بند ہیں، بالکل جنگلی علاقہ، سناٹا۔ کسی ماں کے لال ماں نے کسی بچے کو ایسا دودھ نہیں پلایا تھا کہ جو وہاں پر جا سکے دن کے اجالے میں۔ ان اکابرین نے مشورہ کیا یہ گمنام علاقہ ہے، یہ گمسم علاقہ ہے، یہاں اچھے اچھوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان اکابرین نے دو محمودوں کو، حضرت شیخ الہند کو اور ان کے استاد محمود کو، انار کا ایک درخت تھا وہاں، اس درخت کے نیچے کہا کہ یہاں سے تم پڑھنا پڑھانا شروع کر دو۔ یہ تعلیم چھتا مسجد جو دیوبند کے اندر ہے، بہت ماضی قریب تک وہ انار کا درخت تھا کہ جہاں سائے کے اندر یہ دو محمود پڑھانے لگے۔ اس لیے اس علاقے کو چنا گیا کہ انگریز کی فوج یہاں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ پڑھائی دلی کی جامع مسجد میں ہو سکتی تھی، پڑھائی سہارنپور میں، بجنور میں، نجیب آباد میں، مظفر نگر میں ہو سکتی تھی، لیکن یہاں دیوبند کو کیوں سلیکٹ کیا گیا؟ ان کی حالت، ان کی نگاہ آنے والے زمانے پر تھی کہ ہندوستان کا مستقبل کیا ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگلا لوک سبھا الیکشن میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ ہم کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، شریعت میں تو ہر مسئلے کا حل ہے، جو چیز سمجھ میں نہ آئے شریعت کیا کہتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عنوان کوئی اور تھا، بات نکل پڑی، میں بات ذرا تفصیل سے سمجھا دوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ہمیں قرآن اور وضو سکھایا کرتے تھے،
ایسے استخارے کی نماز سکھایا کرتے تھے. آپ الیکشن آ رہا ہے، کانگریس کو ووٹ دیں یا آزاد امیدوار کو ووٹ دیں یا یہ کہ آپ دھڑا کو ووٹ دیں، فلاں کو ووٹ دیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان میں کون اچھا ہے، کون خراب ہے، کون مفید ہے، کون نقصان دینے والا ہے. ہم تو عالم الغیبی والشہادہ نہیں. آپ میرے جبے کو دیکھ سکتے ہیں، میری داڑھی کو دیکھ سکتے ہیں، میری زبان کے کلمات کو سن سکتے ہیں، میرے دل کو نہیں دیکھ سکتے. میرے دل میں کتنے گناہ ہیں، کتنی غیبتیں ہیں. اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے علم کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت تک جتنے درخت ہیں اور درخت میں جتنے پتے ہیں اور کوئی پتا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کا علم رکھنے والے ہیں. قیامت تک جتنا بادل آئے گا، ہر بادل میں پانی کے کتنے قطرے ہیں بارش کے، اللہ جانتے ہیں. اور زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کو معلوم ہوتا ہے یہ پانی جا کر نقصان پہنچائے گا یا یہ پانی نفع پہنچائے گا، یہ زندگی دے گا، یہ موت دے گا. ہمارے پاس اللہ کی ذات گرامی ہے، عالم الغیبی والشہادہ ہے. ہم 2 رکعت استخارے کی نماز پڑھیں اور پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، اے اللہ بہت بڑی نعمت استخارے کی ہمیں ملی ہے، ہمارے دل میں یہ بات ڈال دے کہ ہم کس کو ووٹ دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے. استخارے کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ووٹنگ بوتھ جائیں گے، خود بخود آپ کی انگلی اللہ کی طرف سے چلی جائے گی اس کی طرف جہاں اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہوگا. اگر استخارے کے بغیر آپ نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر کوئی ذمہ داری نہیں کہ آنے والا لیڈر کوئی اچھا بھی ہو سکتا ہے، کوئی خراب بھی ہو سکتا ہے. ہر چیز کا مسئلہ اللہ نے رکھا ہے. استخارے میں ووٹنگ بوتھ جانے سے پہلے آدمی 2 رکعت صلاۃ الحاجت اور صلاۃ الاستخارہ کی نماز پڑھے. بہت اہم مسئلہ ہے یہ. 5 سال تک یہ ہمیں گلے کاٹتے رہیں گے. کتنے قیدیوں کو یہ سلاخوں کے پیچھے بھیجیں گے، کتنے یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا حق ماریں گے، کتنے تار روڈ کا ڈامر نگل جائیں گے، کتنے پلوں کا سیمنٹ اور کانکریٹ کھا جائیں گے. ارے خونخوار بھیڑیے ہیں، اللہ کی قسم زمین کے سانپوں اجدوں سے اتنی تکلیف نہیں، بچھو سے اتنی تکلیف نہیں جتنا ہندوستان کے نیتاؤں سے یہاں کی پبلک کو تکلیف ہے. یہاں اسلامی نظام حکومت نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم شروع ہی سے اندھیرے میں ہیں. ہم نے اجالے کی کرن نہیں دیکھی. خلافت راشدہ کی جھلکیاں اور دور اسلام کی جھلکیاں، اور اگر کوئی حج کو جاتا ہے، عمرے کو جاتا ہے، وہاں اسلامی نظام کی خوشبو جو سونگتا ہے، جب پھر وہ ہندوستان کے اندر آتا ہے اور اس کی ہوائی جہاز بمبئی ایئرپورٹ پر لینڈ کرتی ہے، ایک ہندو، ایک غیر اللہ کی پرستش کرنے والی، نیم برہنہ کپڑے پہنے ہوئے، جسم کی نمائش کرنے والی ایئر ہوسٹس یہ کہتی ہے ہم سب آپ کا سواگت چھترپتی شیواجی ایئرپورٹ پر کر رہے ہیں. استغفر اللہ، بھائی یہ کون ہے شیواجی؟ چھترپتی یہ کیا ہے لفظ؟ وہی ایک حص رکھنے والا جس نے حرم پاک کی خوشبو ناک کے اندر سونگی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو محسوس کیا ہو، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے مزاروں کے پاس اس نے بھینی بھینی جنت کی خوشبو کو محسوس کیا ہو، طواف زمزم کا مزہ لیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کر اس نے ذکر کی حلاوت اور تلاوت کے مزے لوٹے ہوں. وہ ایک غیر مسلم کی فلیٹ کے اندر جب وہ یہاں آتا ہے، کہاں وہاں سنا کرتا تھا شارع عثمان ابن عفان. کیا ہے روڈ کا نام؟ عثمان ابن عفان. کیا ہے روڈ کا نام؟ شارع بدر، شارع احد. احد کا نام سنتا تھا، بدر کا نام سنتا تھا، عثمان ابن عفان کا نام سنتا تھا، طلحہ کا نام سنتا تھا، زبیر کا نام سنتا تھا. یہ مسجد کون سی؟ یہ مسجد عثمان ابن عفان ہے. یہ مسجد کون سی؟ یہ ابو بکر صدیق ہے. ایک گانا نہیں سنتا تھا، ایک بھجن نہیں سنتا تھا، ایک کیرتن. آپ میں سے گئے ہوں گے نا حج بیت اللہ کے لیے، عمرے کے لیے، وہاں سنا آپ نے کرکٹ کی کامنٹری کو سنا، کیرتن کو سنا، بھجن کو سنا، گانوں کو سنا. مسجد آپ جائیں گے ہوٹلوں کے اندر سدیش کی قرات ملیں گی، آپ بسوں کے اندر بیٹھیں گے شریم کی قرات ملے گی. یہ ٹی وی ماحول کے بعد جب جدہ سے لوٹ کر جب اس کی ہوائی جہاز
بمبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترتی ہے، لینڈ کرتی ہے، اور ایک ایئر ہوسٹس نیم برہنہ کپڑوں کے ساتھ اور گندی سور کی چربی ملی ہوئی لالی نیل پالش لگا کر لوگوں کے سامنے اپنا مکروہ چہرہ لا کر ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں ہندوستان کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ چھترپتی شیواجی ایئرپورٹ پر۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ہمیں اجالے سے نکال کر پھر جو ہے اندھیرے کے اندر بھیج دیا ہو، اور ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ہمیں گلاب کے باغ سے نکال کر زمین کے پاخانے کے گٹر کے اندر ہمیں ڈال دیا ہو۔ ہم نے نہیں دیکھا، ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہندوستان میں جوان ہوئے، ہندوستان میں نانا ہوئے، ہندوستان میں دادا ہوئے۔ خلافت راشدہ اور اسلامی حکومت کی لذت کیا ہوتی ہے، مزہ کیا ہوتا ہے، جینے کا لطف کیا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری موت سے پہلے وہ منظر دکھا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس نعمت سے، ہمارے اعمال کی نحوست سے اللہ نے اس نعمت کو ہم سے چھین لیا ہے، ورنہ اسلامی نظام حکومت آئے گی، پولیس والا گالی دے کر بات نہیں کرے گا، یوں کہے گا السلام علیکم۔ سعودی عرب کے اندر ٹریفک کی خلاف قانون ورزی ہوتی ہے، سگنل توڑا جاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے طریقہ، انگلی دکھائی جاتی ہے، ڈرائیور گاڑی کھڑاتا ہے السلام علیکم، ڈرائیور کہتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد قرآن کی کوئی آیت اس کے سامنے بیان کرتا ہے، حدیث کوئی بیان کرتا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ قرآن کے اندر سگنل کے کیا احکامات ہیں، حدیث کے اندر کیا احکامات ہیں، پھر اس کے بعد اس کو کہتا ہے کہ تم نے قرآن کے خلاف بھی کیا ہے، کیونکہ اگر تم جاتے سگنل توڑ کر تو کسی کے قتل کا سبب بن سکتے تھے، کسی کے گاڑی کے ایکسیڈنٹ کا سبب بن سکتے تھے، اور شریعت کہتی ہے کہ تم اپنے جانوں کی بھی حفاظت کرو، سامنے والوں کے جان اور عزت و مال کی بھی حفاظت کرو۔ تمہارے سگنل توڑنے کی وجہ سے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ خودکشی کے مترادف تھا۔ اگر تم لال بتی کے باوجود آگے چلے جاتے، وہاں سے تیز رفتار گاڑی آتی، خود بھی مرتے، اس کو بھی مرواتے۔ پھر حدیث پیش کرتا، پھر اس کے بعد وہ کہتا کہ تم نے خلاف قانون کام کیا ہے، آپ اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ 100 ریال جرمانہ بھرنا۔ یہ کیا طریقہ، کتنا پیارا طریقہ ہے، جی چاہتا ہے 100 ریال کے بجائے ایک اور 10 ریال بڑھ کر دے دیے جائے کہ چلو حکومت کے خزانے میں جب یہ مال جائے گا یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی مدد ہوگی۔ ایک طریقہ یہ، اور ایک طریقہ یہ ہے مسجد کے باہر گاڑی کھڑی ہوئی ہے، گاڑی کو لاک ڈالنا اتفاقاً بھول گیا، گاڑی کو لاک ڈالنا، کیوں؟ جماعت کھڑی ہو گئی، مؤذن صاحب اقامت کے لیے کھڑے ہو گئے، اب کرائے والوں نے دیکھا ہلا ہلا کر گاڑی، یہ گاڑی کے لاک نہیں تھا، اٹھا لے کر چلے گئے۔ اب یہ مصلی نماز پڑھ کر باہر گیا اور دیکھا ارے اللہ کیا ہو گیا، میری گاڑی غائب ہے، تو پتا چلا چور نہیں چرایا بلکہ چوروں کی راجدھانی کا راجا جو ہے گاڑی چرایا، چوروں کو حفاظت کرنے والا۔ اب پیشنٹ ڈرتے مرتے پہنچا۔ دیکھو وہ ایک تو وہ ہے قرآن کی آیت پیش کرنا، حدیث پیش کرنا، اور ان کو یہ بتانا کہ یہ تمہارے 100 ریال یوں سمجھو کہ تمہارا صدقہ ہے، ہم اس مال کو حکومت کے خزانے میں جمع کر کر یتیموں پر، روزے داروں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر۔ تو میں نے کہا ہمارا جی یہ چاہتا ہے 10 ریال بڑھ کر دے۔ یہاں غلطی یہ ہوئی کہ جماعت اقامت کی آواز سن کر لاک ڈالنا بھول گیا، جلدی سے مسجد کے اندر آیا، وضو سے تھا پہلی صف پانے میں، اب دیکھا گاڑی غائب، کون لے کر گیا؟ دکان والا کہا کوئی کرائے والا اٹھا کر گیا، کھانے والا اٹھا کر گیا۔ اب گئے، صاحب یہ نمبر پلیٹ کے اندر 7 نمبر ذرا مٹ کو ہے نا، ارے صاحب کیا کرو، نہیں اسے 5000 روپے جرمانہ ہوتا، 2000 روپے رشوت دیو۔ اچھا تم نے دھویں کا وہ کرایا، ٹیسٹ کرایا؟ نہیں صاحب وہ بھول گیا تھا، اس کے لیے جو ہے 5000 7000 ہوتا ہے، اس کے لیے کرتے کرتے گاڑی کی قیمت 5000 ہوگی، 2500-3000 روپے تو ان کے منہ میں بسکٹ ڈالنے پڑیں گے کتوں کے صرف۔ حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے اگر اسلامی نظام حکومت ہوتا تو کہتا کہ تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ وہ آدمی نماز کے لیے جلدی سے گاڑی کو خالی رکھ کر چلا گیا، جب تک وہ نماز پڑھ کر نہ آئے تو گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر پہرا دینا، تاکہ وہ بندہ اطمینان کے ساتھ، اگر اسلامی حکومت ہوتی، وہ نماز پڑھے اور آنے کے بعد کہے بھیا ایسا کام نہیں کرنا، شہر کے اندر گاڑیاں چوری ہوتی ہیں، آئندہ اگر تم ایسا کام کرو گے ہم تمہیں جرمانہ ڈالیں گے، تمہاری گاڑی کا نمبر اور ہم نے موبائل کے اندر اس کا ویڈیو لے لیا ہے،
آئندہ یہ کام نہ کرنا. یہ طریقہ کیسا ہے؟ وہ طریقہ ہم نے اسلامی نظام حکومت کا مزہ چکھا ہی نہیں. بہرحال شریعت یہ کہتی ہے جو بھی ہو معاملہ، اب تو خلافت راشدہ کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں، الیکشن ہی ہے غیر اسلامی صحیح، اس کے اندر بھی استخارہ کر کر کس نیتا کو ووٹ دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے، جانے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت استخارہ پڑھ کر ووٹنگ بوتھ تک جاتے ہوئے اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی، اس دعا کو پڑھتے ہوئے جائے انشاءاللہ. حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں فرمان اللہ کا ہوتا ہے، نقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے بادشاہ اور حکمرانوں کے دل میرے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، میں جیسے چاہے پلٹ سکتا ہوں. رحم کو، کرم کو میں سختی میں بدل سکتا ہوں، اور سخت دل حکمران تھا، گدی پر بیٹھ گیا، اس کے دل کو نرم کرنا میرے ہاتھ میں ہے. ہم سنت کے مطابق قرآن حدیث کے دائرے کے اندر رہ کر اگر ہم یہ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کم سے کم 5 سال تک ظلم اور تشدد کی چکی میں پسنے سے ہم کو محفوظ رہ کر کم سے کم اللہ تعالیٰ دین اور قوم و ملت کے کام کرنے کے مواقع ہمیں فراہم کرے گا. اور جو حقیقی باتیں تھیں انشاءاللہ مضمون رہ گیا ہے، ہم اگلی جمعرات کا آپ کے سامنے عرض کریں گے. کچھ سوالات آئے ہیں. یہ جو کسی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اجازت لے کر، تو اس میں اس وجہ سے اجازت لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت گھر میں رہتی ہے. بات تو صحیح ہے. انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر 2 لڑکے ایک کمرے میں رہتے، جو کالج پڑھنے والے، سافٹ ویئر کمپنی میں کام کرنے والے، ایک کمرے کے اندر ایک کمرہ لے چکے ہیں 3-4 افراد، تو کیا ہر فرد کو بھی اجازت لے کر جانا ہے جبکہ وہاں عورت نہیں ہے؟ یا یہ کہ کوئی گھر خالی ہو، میں اور ایک دوست میرے، میں اس گھر کے اندر جا رہا ہوں، تو ان کو پیچھے کر ان کی اجازت کے بغیر میں کیا گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ نہیں. اس لیے کہ بعض لوگوں کی بات پرسنل چیزیں گھر کے اندر ہوتی ہیں، جیسے عورت چھپانے کی چیز ہے، پرسنل چیزیں بھی چھپانے کی چیز ہیں. ہو سکتا ہے کچھ کتابیں ہوں، میں آپ کو نہیں دکھانا چاہتا، میرے کسی سیاستدان سے تعلقات ہوں اور اس کا لٹریچر میرے سامنے موجود ہو، میں آپ کو دکھانا نہیں چاہتا. خدا نہ کرے کوئی فلموں کی میگزین میری ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے، آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب حدیث کی کتاب ہونا چاہیے تھا، تفسیر کی کتاب ہونا چاہیے تھا، یہ فلمی میگزین ہے اور سرے ورق پر سری دیوی کی شبانہ اعظمی کی فوٹو رکھے ہوئے. میں نے اس میگزین کو جو منگایا، اس میگزین کے اندر ممکن ہو کوئی فتویٰ رہا ہو، کوئی عالم کا مضمون رہا ہو، لیکن وہ تصویر دیکھ کر آپ کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، میں دکھانا نہیں چاہتا. تو اس لیے قرآن شریف بھی کہا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، کہ اگر کوئی بھی نہ بھی ہو، جب تک اجازت نہ ہو آپ کسی خالی مکان میں بھی نہیں جا سکتے. اور ایک کمرے کے 4 فرد ہیں تو ہر دوسرا فرد بھی اجازت کے ساتھ ہی جانا چاہیے. دروازے کے پاس کھڑے ہو کر معلوم کرنا چاہیے کیا میں اندر آ سکتا ہوں، یا سلام کرے تو سلام ہی سے سمجھ جائے گا کہ وہ آنا چاہتا ہے. بہت سارے مسلمان بلڈنگ تعمیر کرنے کا اور گھر بنانے کا کام کرتے ہیں. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ وہ بلڈر ہیں اور ہندو کا مکان بنا رہے ہیں. ہندو اپنے مکان کے اندر پوجا کا ایک کمرہ الگ سے بناتا ہے. انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو پوجا کا کمرہ ہے، مورتی ہے، کیا میں بنا سکتا ہوں؟ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. آپ مکان بنائیں، بنگلہ بنائیں، کوٹھی بنائیں، بلڈنگ بنائیں، اپارٹمنٹ بنائیں، کارخانہ بنائیں، جائز ہے. لیکن جو کام گناہ کا، کفر کا اور شرک کا ہے، خود بھی بچنا چاہیے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اس معاملے کے اندر دوسروں کا تعاون کرنا بھی حرام ہے. سود حرام ہے، لیکن بیان کے لیے کرائے پر بلڈنگ دینا، اس بلڈنگ کا الیکٹریشین کا کام کرنا، پلمبر کا کام کرنا، اے سی کا کام کرنا، فلورنگ کا کام کرنا، ماربل کا، ہر کام حرام ہے. آپ کہیں گے میں تو پتھر کا کام کر رہا ہوں، پلمبر کا کام کر رہا ہوں، لیکن بالواسطہ سودی کاروبار کے لیے آپ مدد کر رہے ہیں. تو اس لیے جو چیز عین حرام ہے
ڈائریکٹ مدد کرنا یا بالواسطہ مدد کرنا دلال ایجنٹ کے ذریعے سے ہر دو طریقے سے حرام ہے. اس مسلمان بلڈر کا مورتی بنانا، یہ کہ بعض آدمی اسٹیکر کا کاروبار کرتے ہیں، گاڑیوں پر اسٹیکر ھذا من فضل ربی لا الہ الا اللہ سبحان الذی سخر لنا، یا دکان و مکان کے توغرے، تو ہندو اس کے اندر مورتی کا آرڈر دیتا ہے، اس کو بنانا جائز نہیں ہے. اچھا، ایک سوال کیا ہے کہ بہت سارے واز کی محفلوں میں کئی دلہا ہوتے ہیں، ایک خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے کہ ایک خطبہ نکاح سے 10-20 دلہاؤں کا نکاح ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ خطبہ نکاح کے لیے کوئی ضروری چیز نہیں ہے کہ وہ نہ ہو تو نکاح ہی نہیں ہوگا. اگر یہ دلہا بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے خطبہ پڑھنا نہیں آتا، میں صرف یہ کہا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، یا یہ کہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھی اور درود پڑھا، پڑھنے کے بعد ایک وکیل 2 گواہ تھے، مہر طے تھا، میں نے دلہا سے کہا اس وکیل کی اور ان گواہوں کی موجودگی میں نے تمہارا نکاح فلاں عورت سے کیا، تم نے قبول کیا. نکاح میں وکیل و گواہ کا ہونا، مہر کا ہونا، ایجاب و قبول کا ہونا، یہ نکاح کے پارٹس ہیں، اعضاء ہیں، خطبہ نکاح کا حصہ نہیں. اصل میں دور جاہلیت کے اندر جب نکاح ہوتا تھا تو ایک طرف لڑکی والے ایک طرف لڑکے والے بیٹھتے تھے، خطبہ نکاح نہیں پڑھتے تھے. نکاح سے ایجاب و قبول سے پہلے لڑکے کو یہ پوچھنے سے پہلے کیا تمہیں فلاں کی بیٹی سے تم نکاح کرو گے منظور ہے، یہ پوچھنے سے پہلے لڑکے کا ایک آدمی کھڑا ہوتا، اپنے خاندان کا فخر بیان کرتا کہ میرے خاندان اتنا اونچا ہے، اتنے کو قتل کیا ہے، اتنا ڈاکہ ڈالا ہے، اتنا شراب پیتا ہے، اتنا روپیہ رکھا ہے، اتنا پیسہ ہے، اور ہمارے پاس اتنے بت ہیں. تو پھر اس کے جواب کے اندر جواب شکوہ میں لڑکی والے کھڑے ہوتے، وہ اپنے فخر و مباحت کو بیان کرتے اور اپنی بڑائی بیان کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہر غلط چیز کو آپ نے ختم کیا. تو آپ کے زمانے کے اندر بھی یہ ہو رہا تھا. فرمایا نہ تیری بڑائی ہوگی نہ میری بڑائی ہوگی، نہ لڑکے والوں کی ہوگی نہ لڑکی کی ہوگی، بڑائی اللہ کی ہوگی، اللہ کے رسول کی ہوگی. تو اس لیے خطبہ نکاح کو رکھا گیا. تو چنانچہ ایک خطبہ نکاح پڑھا کر ہر نوشہ سے الگ الگ ایجاب و قبول 50 ہوں، 25 ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں کرایا جا سکتا ہے. آج کل الیکشن کا زمانہ ہے، مسجد کے اندر کیا کسی الیکشن کے نمائندے کو بلا کر کیا سیاسی تقریر کروا سکتے ہیں؟ نہیں کرا سکتے، اس لیے کہ مسجد کے اندر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ یہاں کسی اور کی بات نہیں ہونی چاہیے. میں نے آپ کو ابھی بتایا الیکشن بھی حدود شریعت کے اندر آتا ہے. تو پھر سیاسی نمائندے یہ لوگ چونکہ عالم نہیں ہوتے، مسجد کا ادب نہیں جانتے، اور ہر سیاستدان اپنی بات کم کرتا ہے، دوسروں پر کیچڑ زیادہ اچھالتا ہے. ابھی ہندوستان کے اندر پورے آپ دیکھیے، ان کی تقریروں کو سنیے، اپنی بات کم دوسروں کی بات زیادہ کرتا ہے. تو چنانچہ مسجد کے اندر غیبتیں ہوں گی، شکایتیں ہوں گی، شکوے ہوں گی، لڑائیاں جھگڑے. یہ جس کی برائی بیان کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے کچھ چاہنے والے ہو اور وہاں لڑائی جھگڑا ہو. اس لیے مسجد کو سیاسی میدان نہیں بنانا چاہیے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو انڈر ویئر پہن کر عادت ہے، چڈی پہن کر عادت ہے. حالت احرام میں جب وہ نیچے کی چادر اوپر کی چادر پہنتے ہیں تو چونکہ موٹے ہیں اور ان کے ران بڑے بڑے ہیں، جسم رگڑا جاتا ہے. تو کیا اس رگڑ سے بچنے کے لیے میں چڈی پہن سکتا ہوں، انڈر ویئر پہن سکتا ہوں؟ علماء نے لکھا ہے حالت احرام کے اندر سلی ہوئی چیز کا پہننا جائز نہیں ہے. وہ یہ کر سکتے ہیں کہ لنگوٹ باندھ سکتے ہیں، ایک کپڑا ایسا باندھ لیا اور ایک کپڑا الٹا باندھ لیا، تو لنگوٹ تو باندھ سکتے ہیں، لنگوٹ سلی ہوئی نہیں رہتی، لیکن چڈی اور انڈر ویئر وہ نہیں پہن سکتے، اس کی اجازت حالت احرام کے اندر نہیں ہے. آج کل مردوں میں عورتوں میں ایک فیشن ہے کہ ٹیڑھی مانگ نکالتے ہیں. یہ جو ناک کے اوپر جو مانگ آتی ہے یہ مانگ نکالنا چاہیے. اللہ کے حبیب پاک
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی کہ آپ بیچ کی مانگ نکالا کرتے تھے. عورتیں اور نوجوان اگر ٹیڑھی مانگ نکالتے ہیں یہ خلاف سنت ہے, اور خلاف سنت کا گناہ ان کو ہوگا. نہ عورتوں کو جائز ہے نہ مردوں کو جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے تجاوز کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. بعض واچ گھڑی بازار میں ملتے ہیں بالخصوص بچوں کے, کہ جس کے اندر جو ہے کارٹون کے یا کے چھوٹے چھوٹے جانوروں کے تصاویر ہوتے ہیں. انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا ایسی واچ کا استعمال کر سکتے ہیں؟ تصویر والی چیز مسلمان استعمال کرنا گناہ کبیرہ ہے. اگر وہ تصویر اتنی چھوٹی ہو, حالت قیام میں کھڑے ہو کر سجدے کی جگہ پر آپ اس کو رکھیں اور نظر نہ آئے تب تو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن قیام میں کھڑے ہو کر سجدے کی جگہ رکھ کر وہ واچ کی تصویر دکھائی دے رہی ہے صاحب, تو واچ کا استعمال نہیں کر سکتے. بچوں کو ریشمی کپڑے پہنانا, جو لڑکے ہیں, لڑکیوں کو تو جائز ہے, جو مرد بچے ہیں ان کو ریشمی کپڑے پہنانا. شریعت کا مسئلہ یہ ہے جو چیز بالغوں کے لیے حلال ہے وہ بچوں کے لیے حلال ہے, اور جو چیز بڑوں کے لیے حرام ہے وہ بچوں کے لیے حرام ہے. چاندی سونا مردوں کے لیے حرام ہے, چھوٹے بچوں کے لیے بھی حرام ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, عقیقے کے موقع پر, اس کے برتھ ڈے کے موقع پر سونے کی انگوٹھی لڑکے کو پہناتے ہیں, چاندی کا چھلا, چاندی کا کڑا. چاندی اور سونا جب مرد کو حرام ہے تو اس کے بچے کو بھی حرام ہے. ریشم کا کپڑا مرد کو حرام ہے تو بالغ ہونے سے پہلے بچے کو بھی حرام ہے. اگر یہ گناہ ان سے کروائے جائیں گے تو اس کا وبال ماں باپ پر ہوگا. بعض خواتین اور بعض مرد حضرات اپنے ناخنوں کو لمبے کیا کرتے ہیں. سنت تو یہ ہے کہ ہر جمعہ ناخنوں کو تراشا جائے. اگر کوئی ہر جمعہ نہیں کر سکتا ہے اس کی آخری حد 1 مہینہ ہے, مہینے کے اوپر رکھے گا تو گناہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ناخن بڑھ جاتے ہیں اس کے اندر کوئی واٹر پروف چیز چلی جاتی ہے, پینٹ چلا گیا یا کوئی اور چیز چلی گئی, تو نہ اس کا غسل ہو سکتا ہے نہ اس کا وضو ہو سکتا ہے. غیر مسلم تہواروں کے موقع پر وہ اپنے تہوار جو ہوتے ہیں اس موقع پر پرساد دیتے ہیں مسلمانوں کو. میرا کاروبار ہے الیکٹریشین کا اور پلمبر کا. میں ایک ہندو دکان سے سامان لیتا ہوں تو وہ کیا کرتا ہے, اپنے کسٹمر کو دیوالی کے موقع پر, گنیش کے موقع پر مٹھائی دیتا ہے. اس میں 2 قسم کی چیزیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے پرساد. پرساد وہ ہوتا ہے جو مورتی کے سامنے جس کو چڑھایا جاتا ہے. ایک لڈو ہے, مورتی کے اوپر سے اتارا جاتا ہے اور مورتی کے چرن میں رکھا جاتا ہے, قدموں میں رکھا جاتا ہے. وہ بہت متبرک سمجھتے ہیں, ان کے گھرانے کو بس نہیں آتا وہ دوسروں کو کیا دیں گے. اگر ولو بالفرض وہ پرساد دیتے ہیں, پرساد کا کھانا حرام ہے اس لیے کہ وہ وما اہل بہ لغیر اللہ ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں ایک دکان سے الیکٹریشین کا سامان, نل پلمبر کا سامان لیتا ہوں تو میں اس کا کسٹمر ہوں, تو وہ اپنے عید بیاہ اور تہوار کے موقع پر مجھے خوش کرنے کے لیے اپنے کام والے کو کہتا ہے دلی سویٹ, لونا سویٹ جانا, 500 ڈبے آدھے کلو کے مٹھائی کے لانا. جو ہمارے فیمس کسٹمر, ریگولر کسٹمر ہیں, ان کو 1 ڈبہ دے دینا. تو اس کا پرساد سے, دیوی دیوتاؤں سے اور پوجا سے کوئی تعلق نہیں. وہ مٹھائی کھا سکتے ہیں. وہ دکان سے لائی گئی محض ایک جو ہے دل جوئی کے لیے, اپنے کسٹمر کو باندھے رکھنے کے لیے. وہ جیسے کہ ہم لوگ پہلے کیا کرتے تھے, بقرعید کے اندر اور رمضان کی عید کے اندر جو غیر مسلم لوگ ہوتے تھے ان کے گھروں میں بریانی نہیں ہوتی تھی, تو ہم نے دیکھا کہ مسلمان لوگ اپنی بریانی ان کے ہاں بھیجا کرتے تھے. تو اس طریقے سے اس بریانی کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں. ایک دوستانہ ماحول قائم رکھنے کے لیے جو چیز دی جاتی ہے اس کا استعمال کرنا جائز ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.